دیکھو ذوالقرنین کا بھی جو رجب کا مسئلہ چل رہے وہ بھی خود فیم لے رہا تھا. ندیم نے کہا ایسے ایسے کورٹ میں جانا ہے. مریم نواز ایسے بھی پنجاب میں گیا ہوں لاہور میں بہت اچھا کام کر رہی ہے. وہ یہ دیکھ لیں عاشق بھائی، آپ کے پٹھان ناراض ہو جائیں گے آپ سے. ڈرامے بازی ہے سب، ڈرامے بازی ہے سب سب. ڈرامے بازی. ملیشیا بہت اچھا لگا. سیٹ کے نام سے بڑا جو اچھا، نا سدھ ریپر. سیٹ ریپر. سوشل میڈیا سے اتنی ارننگ نہیں ہوتی جو ایک انسان بولے. آپ نے قیدی 804 بنے ہوئے تھے. جی جی، بس وہ عوام کو بیسکلی لگائے اسی چیز پہ لگائے کہ یار عوام کوئی نہ کوئی گندگی پھیلاتا رہے. کراچی کے صرف. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور نیو پوڈ کاسٹ. آج ہم دبئی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارے پاس ایک بہت ہی خاص شخصیت ہیں جو کہ اسپیشلی پاکستان سے آئے ہیں. تو ان سے بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی عاشق پٹھان صاحب، جو عاشق احمد ان کا نام ہے، اور آپ ان کو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پہ عاشق پٹھان کے نام سے جانتے ہیں. السلام علیکم عاشق بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کو دبئی میں ویلکم بھی کہتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا آج. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کی محبت تھی تو، اور ہمارے پاکستانی ہو، آپ کا محبت اور آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا تو ٹائم تو نکالنا ضروری تھا. بہت شکریہ صاحب، جزاک اللہ. اچھا عاشق بھائی، آپ اپنا تھوڑا سا آپ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلے آپ کے نام سے ظاہر آپ نے لکھا ہوا عاشق پٹھان، سو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پٹھان ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. تو آپ کراچی سے ہیں یا کے پی کے سے ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ؟ میں بیسکلی کے پی کی سے ہوں، اور بس یہ کہ کراچی میں ہمارا جو کام روزگار ہے وہ کراچی میں. ٹھیک ہے. تو باقی جو ہماری جو پہچان ہے وہ ہمارا گاؤں ہے سوابی. سوابی سے. اچھا، سوابی سے. ٹھیک ٹھیک. تو باقی جو کاروبار کا جو وہ ہے وہ باقی کراچی میں ہمارا. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، آپ کی پرسنالٹی ہے نا، میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا، آپ ماشاء اللہ بڑے ایک جس طرح نا ایک جولی سا کردار ہوتا ہے نا، بڑے ہسمکھ، بڑے ایک نا، وہ آپ کے دو کردار ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کی ماشاء اللہ سے جو ویڈیوز آتی ہیں نا، ایک بڑی سیریس بھی، مثلا ایک پراپر طریقے سے ایکٹنگ جو ہوتا ہے نا وہ بھی آتی. پھر ہمیں ایک سائڈ پہ نظر آتا ہے عاشق بھائی ڈانس بھی کر رہے ہیں، شغل مغل لگا رہے ہیں نا. تو یہ دونوں کا کس طرح ہے، اس کا کمبینیشن کیا ہے ان کا؟ اصل میں ایسا نا کہ انسان کو جیسا کہیں دوستی ہو تو وہاں شغل میلہ جب چلتے گئے تو اس میں اس حساب سے انجوائمنٹ کرنا چاہیے. جی جی. جہاں ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر ہم کوئی ویڈیو بناتے اور اس میں کوئی کردار ایسا ہوتے جہاں پر مطلب تھوڑا سا ایک ڈینجرس لکس دینا ہوتے یا ڈینجرس ڈائلاگس ہوتے، تو اس کردار کو اس طریقے سے نبھانا پڑتے. تو باقی ہنسی یہ زندگی میں ضروری ہے انسان کا، کیونکہ جب انسان ہنستا رہتے تو وہ اس کا ٹینشن بھی دور ہوتے، لائف بھی اچھا رہتے، انجوائمنٹ کرتے ہو لائف کو. اور گیدرنگ میں جب رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو انسان ہر طرح کا جس طرح یار دوست ہے اس طرح کا اس گیدرنگ کو نبھانا پڑتے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا میں نے نا دیکھا آپ کی ایک ویڈیو، مثلا آپ نے قیدی 804 بنے ہوئے تھے. جی جی. تو یہ تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ وہ تو بڑا ایک مسئلہ تھا نا. بیسکلی یہ فلم کا ڈائلاگ تھا، اوکے. اور اسی ڈائلاگ کے اندر سے ہم نے کچھ ڈائلاگ نکالے اور کچھ اپنے ساتھ وہ کیے، کیونکہ میرے ساتھ میری ایک پوری ٹیم ہوتی ہے پاکستان میں، ہم اسکرپٹ لکھتے ہیں. جی جی. تو وہ ایک چل رہا تھا اس ٹائم پر، الیکشن کا دور چل رہا تھا. جی جی. میں نے سوچا کہ یار یہ جو ویڈیوز ہے نا، یہ ویڈیو وائرلز ہوگی، اس میں کچھ جملے ہم اس طرح بناتے. جی جی. وہ آلریڈی اس ٹائم پر وہ ایک قیدی 804 کا وہ ایک چل رہا تھا. بالکل. تو ہم نے وہ 804 کو جو ہے نا ایک وہ کیا پوائنٹ کیا، باقی جملے جو تھے وہ سارے ہم نے فلمی جملے بیچ میں کیے، اور وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی الیکشن میں. جی جی. اس لیے میں نے ویسے دیکھا آپ کا ویسے پولیٹیکل بھی کوئی آپ کی ایفیلیشن ہے؟ کیونکہ آپ کو میں نے، میرا خیال شاید آپ بلاول زرداری کا جو نا شاید کوئی تقریب تھی یا ادھر بھی میں نے شاید آپ کو دیکھا، آپ ادھر. میں نے کہا کہ یہ ہے کوئی ایفیلیشن یا آپ ویسے اپنا کنٹینٹ کرتے ہیں زیادہ؟ نہیں، میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اور بیسکلی میں جس ایریے میں رہتا ہوں اور وہ ایریا میں پیپلز پارٹی کا جو نا مطلب سارا لینا دینا کوئی کام ہوتے تو وہ کام ہو جاتے بآسانی سے. ظاہر پاکستان کا ایک کلچر ہے، ہم اس کو لائک کریں نہ کریں وہ ساری چیزیں کرنی تو پڑتی ہیں. میں پیپلز پارٹی کی اگر کچھ باتیں کرتا ہوں یا اس کے لیے کچھ ویڈیوز بناتا ہوں، ان کے حق میں بناتا ہوں، وہ صرف اس لیے بناتا ہوں کیونکہ ایک میں نہیں ہوں، میرے پورا ایک ایریا ہے جس ایریے میں پرابلمس ہوتے وہ حل ہوتے، کافی سارے لوگ جو نا خوش ہوتے اس چیز سے. تو میں اس چیز پہ جو نا ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار چلو آتے اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. حالانکہ اس ایریے میں پی ٹی آئی کا بھی ایم پی ایم این رہ چکا ہے جو کہ کام ہم کسی نے نہیں کیے دوسرے نے، اور اگر وہاں کام کسی نے کیے تو صرف ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی. تو جو بندہ جس کا کھائے
اور اگر کوئی آپ کے لیے کام کرے تو اس کے لیے بولنا چاہیے انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی چلو کسی کا کوئی کام ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ ہے نا کہ اس کو اپریشیٹ کرنا ہاں چاہیے، آپ وہ کہہ وہ رہے ہیں وہ نا. اپریشیٹ آپ کا رائٹ بنتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے لیے کوئی بندہ کام کرے اور آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرو تو میں سمجھتا ہوں یار یہ ایک نمک حرامی والی بات ہے کہ یار آپ کے لیے کوئی کام کر رہے اور آپ جو نا اس کے لیے کچھ دو الفاظ بھی نہیں بول رہے، تو یہ یہ اچھی دیکھ لیں بات نہیں. عاشق بھائی، آپ کے پٹھان ناراض ہو جائیں گے آپ سے. نہیں میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دیا کہ اس میں ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے. میرے لیے اگر پی ٹی آئی بھی کام کرے گا نا تو میں بولوں گا کہ یار میرے لیے کام کیے. جی جی دیکھو عوام چاہتے ہیں کہ ہمیں سہولت ملے، ہمیں خوشحالی ملے، ہمیں پریشانی نہیں ہو. اگر ہمیں کوئی پریشان کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہوگا، کوئی بھی تنظیم ہوگا، ہم اس کے لیے برا بولیں گے. جی جی اب میں صرف اپنے ایریے کی بات کروں کہ ہمارے ایریے میں جو بیسیکلی کام ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کرتے. ایکس وائی زیڈ باقی پیپلز پارٹی کیا کرتے کیا نہیں کرتے، پی ٹی آئی یا نون لیگ جو کرتے، میرا ایکس وائی زیڈ ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اس کی یہ بھی وجہ کیونکہ کراچی میں اوبیسلی وہ سندھ میں پیپل پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، تو اوبیسلی حکومت کے کنٹرول میں ہی ہوتی ہیں چیزیں ایسے ہی نا ایسے ہی سارے. ہے ایسے ہی ہے. تو چلے خیر نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارا یہ سیاسی ڈسکشن نہیں ہے یہ، تو ویسے تھوڑا سا چلو بات ہو گئی. تو اچھا میں نے آپ کو دیکھا آپ کراچی کے اندر ابھی رجب بٹ اور ندیم نانی والا گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی وہاں پہ عدالتوں میں جو کچھ ہوا، آپ کو میں نے دیکھا ویڈیوز میں آپ بھی ان کے ساتھ تھے. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے یہ کیا چکر تھا، کیا ہوا ہے، لوگوں نے مارا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں پلیز ہمیں. یار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہاں بیسیکلی جو واقعہ تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہوا. اور دوسرا یہ کہ جب کورٹ پورا بند ہے اور رجب کے وکیل بیسیکلی ایک بڑا نام ہے میاں اشفاق صاحب کا، جی جی تو وہ اس کو بتا سکتا تھا کہ بھائی اسٹائک ہے اور آپ نہیں آئے، وہ اگلا ڈیٹ جو بھی وہ اس کو مل جاتا تھا. اسٹائک لگی ہوئی اور آلریڈی اب مجھے خدا قسم خدا کی نہیں معلوم تھا کہ ان کے کچھ مسئلے مسائل وکیلوں کے ساتھ چل رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ادھر ہمارے وکیل بیسیکلی ان کو بٹھاتے، ان کو چائے پانی اجرک کے ساتھ ان کو عزت دیتے، ویلکم کرتے ان کا، اور ان کو بولتے کہ یار دیکھو آپ نے ہمارے لیے اتنے برے الفاظ بیان کیے، ہم آپ کو عزت دے رہے، آپ ہمارے مہمان ہو، ہمارے آپ سندھ ہمارے میں آئے گھر ہو، میں آئے. ہاں جی ہمارے گھر میں آؤ، ہمارے مہمان ہو، تو ہم آپ کو ویلکم کرتے. تو میرے حساب سے وہ اچھا تھا. لیکن ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. دیکھو میں خود جو کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں، میں کسی کو روک نہیں سکتا ہوں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی بالکل. تو باقی یہ تھا، باقی اس میں میرا کوئی رجب کے ساتھ میرا کوئی گہرا دوستی نہیں ہے. ٹھیک ندیم کے ساتھ میری بس ایک سلام دعا ہے. ندیم نے کہا ایسا ایسا ہے کورٹ میں جانا ہے، جی جی تو میں نے کہا ہو سکتے، ظاہر سی بات ہے ہم کہیں جاتے فینس ہوتے وہ تنگ کرتے. اسی طرح رجب کو اللہ نے ایک عزت دیے ہوئے، میں نے کہا ہو سکتے اس کو لوگ تنگ کرے، تو میں اس کے ساتھ اس کو لڑکوں کی ضرورت ہے میں اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں. تو میں وکیل کے بارے میں کبھی برا نہیں بولوں. وجہ یہ کہ وکیل ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسی چیز ہوتے ہیں جو وہ اس کے اندر وہ لوگوں کا ہیلپ کرتے، کام کرتے. اور آلریڈی میرا خود اپنا ایک کراچی میں میرے بھائی کا ایک مسئلہ ہوا جس میں وکیل میرے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں وکیل کے لیے نہ برا بولوں گا نہ اس کے لیے رجب کے لیے برا بولوں گا. لیکن رجب کے لیے اتنا میں صرف کہنا چاہوں گا اس میں کہ اس کا وکیل کو چاہیے تھا کہ اسٹائک لگی ہوئی تھی، اس کو کورٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا. جی جی. اچھا میں نے دیکھا آپ کا وکیلوں کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ لگتا ہے کافی تعلقات ہیں یا کیا ہے وہ، کیونکہ آپ کی اکثر آپ کے ماشاءاللہ میرے خیال بیٹے ہیں تو شاید جو آپ کی ویڈیوز میں بھی آتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا، بڑے ینگ ایج میں جو نا آپ نے ان کو بڑا زبردست ٹرین کیا ہے. تو اکثر وہ آپ پولیس سے ریلیٹڈ کافی ویڈیوز آپ کی آتی ہیں نا، تو اس کا پولیس سے کوئی لنک خاص ہے کیا، اس کا رشتہ ہے آپ کا؟ کہ اصل میں ڈراموں میں بھی کوئی کام کرتا ہوں نا تو میں بیسیکلی ایک نگیٹو کریکٹر یا ڈینجرس ٹائپ کا جو کریکٹر ہوتا ہے نا میں وہ نبھاتا ہوں. اور اسی طرح پولیس کا جب وردی بھی آپ پہن لو تو وہ ایک انسان ایک ایسے ہی جو ہے نا ڈینجرس لگتے ہیں، لوگ ڈرتے. جی پولیس سے پاکستان میں تو ڈرتے ہیں لوگ ہاں پولیس سے. تو ڈرتے. عموماً یہ کہ ہمارے جو پولیس ہو گئے یا ہمارے رینجرس یا ہمارے فورس کوئی بھی ہو گئے، جی جی اگر میں ان کا آپ کو بتاؤں ان کا ایک بڑا مطلب کردار ہے ہمارے ملک کے اندر، بالکل نو ڈاؤٹ. سنبھالنا ملک کو، جو ملک کے صورتحال مسئلے مسائل اس کو کنٹرول کرنا. تو مجھے ایسے بھی فورس کی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جو ہے نا پروموٹ کروں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ ماشاءاللہ کافی گھومتے رہتے ہیں، آپ ٹریولنگ بھی کرتے رہتے ہیں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں
کہ ان کی یار انکم کہاں سے آتی ہے, یہ لوگ کہاں سے ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو آپ کا کوئی بزنس بھی ہے ساتھ میں؟ جی الحمدللہ میرا بزنس ہے, میں ساتھ میں کرتا رہتا ہوں چھوٹا بزنس. میرا ٹرانسپورٹ کا بھی ہے, پراپرٹی کا بھی ہے. سوشل میڈیا سے اتنی ارننگ نہیں ہوتی ہے جو ایک انسان بولے, اور دکھاوے کی ہوتی ہے. اور عموماً جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ ہے وہ دکھاوا کرتے, جی جی تو دکھاوا نہیں ہمارا یہ کہ گن, ہاں یہ کہ ہمارا کچھ کہیں ہم اوپننگ پہ یا کسی جگہ جاتے ایک عزت ملے, وہاں سے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے جس سے ہمارا اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, سارے لوگ اوبیسلی کرتے ہیں وہ تو ایک. ہاں ہم پروموٹ کرتے ان چیزوں کو, جی تو اس جی کو ہمیں دیتے, وہ لوگ اس کا جو نام ہے اماؤنٹ پے کرتے. تو بہرحال میرا اپنا یہ کہ بزنس ہے, میرا گھر جو چلتے وہ میرا بزنس سے چلتے, میرے سوشل میڈیا سے نہیں چلتے. صحیح الحمدللہ. تو آپ ٹک ٹاک لائیو پہ بھی آتے ہیں ویسے؟ میں ٹک ٹاک لائیو پہ نہیں آتا. ٹک ٹاک لائیو پہ آپ میں گفٹنگ وغیرہ نہیں لیتے لائیو کچھ پہ؟ دن نہیں میں بیٹھا تھا تو میرے بھائی, بڑے بھائی ایسے میرے باپ کی جگہ پہ, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں آپ کو ٹک ٹاک لائیو پہ دیکھوں, جی جی اگر آپ ایسے ہی بیٹھے ہو بلے بیٹھو, اور آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کے میچ کھیلتے ہو, منہ کالا کرتے ہو, یا کوئی تمہیں گالی دیتے, جی تو جی میرا تیرا تعلق ختم. بالکل. تو میں نے اس کے بعد وہ اپلیکیشن یوز ہی نہیں کی. ہاں وہاں پہ تو پھر آپ کو سارا جو وہ پھر سزا آپ کے لیے وہ جو جی پنشمنٹ جی کرتے ہیں گیم وہ پھر ہوتے, کرنی پڑتی ہے گیم نا. ہوتے ہیں, بس گیم میں پھر سزا ملتے ہیں. لیکن یہ کہ ٹک ٹاک لائیو کے اندر بہت ایسے چیزیں ہیں جو مجھے پسند نہیں ہے, لیکن بس اب لوگوں کا روزگار جڑا ہے, لوگ کر رہے کام, تو کسی کو کیا منع کریں گے. تو آپ نے ماشاءاللہ اتنے فیمس ہیں, تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ بہت, آپ کو کسی نے اپروچ کیا جو ہم سنتے ہیں کہ وہ کارڈنگ کی گیم ہوتی ہے, جو کوئی کسی نے کہا ہو کہ عاشق بھائی آپ لائیو بیٹھا کریں, آپ کو اتنے پیسے ہم دیں گے, کچھ اس دیکھو طرح؟ میری ایک زندگی میں میرے باپ نے مجھے یہ چیز سکھایا, میں کسی کے ساتھ جو نا بیسیکلی دھوکے سے نہ پیسے لوں گا. میں کسی کے لیے کام کروں گا تو وہ اپنا حق لوں گا, اگر وہ میرا اس کے ساتھ جو بات ہوگا. میں نے کبھی زندگی میں یہ چیز نہیں سوچا ہے کہ میں کسی کو فراڈ کر کے وہ پیسے رکھوں, کیونکہ وہ پیسے میرے گھر میں جانے, میرے بچوں نے کھانے. تو میں ان چیزوں سے بہت دور ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ایک دو ویڈیوز آپ کی بھی مجھے نظر میں آئیں, لوگ اکثر یہ گفٹنگ کا بہت کرتے ہیں نا, تو واقعی دیتے ہیں یا ڈرامے بازی ہے, سب ڈرامے بازی ہے سب سب؟ ڈرامے بازی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ویوز کا چکر ہے نا, سب ویوز کا چکر ہے. تو ایسے ہی وہ کوئی اتنا. ابھی آپ دیکھ لو نا, وہ ایک نیا نیا قصہ آپ کے سامنے چل رہا ہے, وہ اس کے ہمارا ایک ٹک ٹاکرز ہے جو ہر جگہ بس وہ کامیڈیاں کرتا رہتے, وہ اس کے گھر میں چوری ہو گیا ہے, تو وہ اس ڈرامے کو لے کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا وہ کون, میں نے نہیں دیکھا, شاید مس کر دیا. وہ سڈ کے نام سے بڑا جو اچھا نا سدھ ریپر, سڈ ریپر, اچھا اس کے گھر میں چوری ہو گیا ابھی کوئی؟ چوری ہوئے, اس کی ویڈیو ڈالی ہے آج ہم نے رات میں, ہم نے دیکھا. مریم نواز اس کو کافی, اور مریم نواز ایسے بھی پنجاب میں گیا ہوں, لاہور میں بہت اچھا کام کر رہی ہے وہ. دیکھو میں یہاں پر بھی بول رہا ہوں, دیکھو سڈ اپنے لیے تو آواز اٹھا رہے ہیں. جی جی اگر کسی کا غریب کا مسئلہ ہو, کسی کا کوئی چیز ہو, سڈ کے پاس اللہ پاک نے ایک ہنر دیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ ایک میسج پہنچا سکے اپنے, اس کے لیے کسی کا ہیلپ ہو جاوے. جی جی وہ کبھی نہیں کرے گا, ایسا ہی ہے. وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یار اس غریب کا ہیلپ ہو جاوے. اپنے ہیلپ کے لیے ویڈیو ڈالے گا, لوگوں کو کرے گا, جھوٹ سچ بولے گا تاکہ اس کا کام ہو جائے, اس کا مسئلہ حل ہو جاوے. میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آئے, کوئی بھی بندہ آئے, چاہے وہ ٹک ٹاکر ہو یا نہیں ہو, عام بندہ ہو, اگر اس کا کوئی پرابلم پریشانی ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیے, آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس کے لیے کچھ دو الفاظ بول سکتے ہو, اچھے الفاظ, مثبت کام کوئی کسی کا مطلب کوئی مسئلہ حل ہو جائے, جی جی تو آپ لوگ ان کے لیے بھی آواز اٹھائے, صرف اپنے لیے آواز مت اٹھاؤ نا. دیکھو ذوالقرنین کا بھی جو رجب کا مسئلہ چل رہے, جی جی اچھا جب جو ذوالقرنین ابھی آج بروڈ پہ آ کے بول رہے کہ فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا, تو ذوالقرنین اس ٹائم یہ باتیں کیوں نہیں کر رہا تھا جب یہ ڈرامے بازی کر رہا تھا؟ وہ اس ٹائم آ کے پبلک میں بولتا کہ بھئی یہ ڈرامے بازی ہے, فیم لے رہے ہیں. تو اس ٹائم تو ڈرامے بازی کا پارٹ بنا ہوا تھا, وہ بھی خود فیم لے رہا تھا, رجب کے پیچھے جا جا کے وہ فیم لے رہا تھا, اس کو جو نے چیزیں دے رہا تھا وہ فیم لے رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں سچ کو سچ لاؤ نا سامنے. بالکل. دیکھو سوشل میڈیا میں پیسہ ہے, یوٹیوب پہ پیسہ ہے, ٹک ٹاک میں پیسہ ہے, فیس بک میں پیسہ ہے. آپ کنٹینٹ کریٹر کی طرح کام کرو, پیسے کماؤ. وہ کنٹروورسی کر کے ویوز لیتے ہیں نا, کنٹروورسی کر کے آپ ویوز لیتے ہو, عوام کو گمراہ کرتے ہو, ایسے پیسوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے, حرام ہے یہ پیسے. صلح بھی ہو گئی اب تو شاید پھر سے. دیکھو صلح ہو گیا نہیں ہو گیا, لیکن آپ معاشرے میں کیا میسج دے رہے ہو لوگوں کو؟ جی جی آپ غلط میسج دے رہے ہو نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو عزت فیم دے دیا, آپ ایک اچھے طریقے سے چلو, آپ ایک اچھا ڈرامہ کریٹر کرو, ڈرامے جیسے بنتے وہ اپنے چینلوں پہ ڈالتے ہیں, وہاں سے پیسے کماتے, یوٹیوب سے پیسے کماتے, آپ وہ کام کرو. ضروری تھوڑی بیچ میں جھوٹ سچ بول دیا یا کوئی چیز توڑ دیا یا اس سے پیسے کما لیے,
بس وہ عوام کو بیسکلی لگائے اسی چیز پہ لگائے کہ یار عوام کوئی نہ کوئی گندگی پھیلاتا رہے اور معاشرہ خراب ہوتا رہے، لوگ جو نا پیسے کماتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسے پیسے حرام ہے۔ ہاں، کیونکہ پھر ہماری بہت بڑی ایک تعداد ہے نا یوتھ کی ہے، جو مثلا آپ کہہ لیں کہ ایون کہ انڈر 25 ہیں، کہ 18-20 سال کے بچے بچیاں وہ دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ان کو کیا میسج، کیونکہ آج کل جو لائف سٹائل دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دبئی میں بھی آتے ہیں رینٹ کی گاڑیاں لے کے، تو وہ سارا بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ہو گیا، وہ آپ کو دکھاوا، اب اس کے پیچھے یوتھ تو جاتی ہے نا ایک حسرت، تو وہاں پہ پاکستان کے حالات تو اللہ معاف کرے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں، لوگوں کو اپنی اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے ایک جو نا مثلا اپنا کھانے پینے کا گھر کا چولہا چلتا رہے نا اس طریقے سے، تو یوتھ کو ایک حسرت پیدا ہوتی ہے، پھر کئی بار لوگ غلط کاموں میں بھی لگ جاتے ہیں پیسہ کمانے کی اس کے اندر ہے۔ میرے اپنے بچے ہیں، ہم لوگ ایک گیم ہے اس کو ہم پروموٹ کرتے تھے، اس کا ہمیں پیسہ ملتا تھا، جی جی پھر ہم نے ایک ویڈیو بنا کے ہم نے معذرت کی، سب سے معافی مانگا۔ اس کا صرف ریزن کیا ہے کہ وہاں لوگ پیسے لگا کے وہ پیسے ڈبل ٹرپل بھی کرتے، کوئی نہیں بھی کرتے، لوگوں کو نشہ چیزیں پھیل گئے، ہم نے لوگوں سے معذرت کی۔ میرا صرف آپ کے براڈ کاسٹ کے توسط سے میرا یہ ایک میسیج ہے لوگ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو بھی ہے، اگر وہ ایک اچھا کام کرے، اچھا کنٹینٹ کریٹر بنے، تو وہ بہت اچھے پیسے کما سکتے، بہت اچھا عزت کما سکتے، بجائے یہ کہ اگر کسی کے ساتھ ڈرامے بازی کرو اور چند ویوز لائک لینے کے لیے، میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے عاشق بھائی، کاش اس طرح کی سوچ جو ہے نا زیادہ تر لوگوں کی ہو جائے، جو لوگ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، تو میرا خیال بہت بڑا ڈیفرنس کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہے نہیں اتنے، لیکن جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں، اچھا میسج دے رہے ہیں، میرا خیال ہے جو بندہ اپنے تائیں جو کر سکتا ہے، مجھے خیال اس کو میسج دینا چاہیے، چاہے اس کو ایک بندہ ہی کیوں نہ دیکھنے والا ہو، کہ یار بالکل، کوئی ایک بندے کی بھی لائف آپ چینج کر دیں، آپ کو سن کے وہ کوئی حاصل کر لے، تو میرا خیال ہے آپ سکسیزفل ہیں اس کے لیے بھی نا۔ ہاں بالکل۔ تو عاشق بھائی کوئکلی ابھی ہم ذرا، آپ ماشاءاللہ ٹریول کرتے رہتے ہیں، آپ پاکستان سے باہر بھی، ابھی ہم دبئی میں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ بھی کسی کنٹریز میں ٹریول ہوا ہے ابھی؟ جی جی، میں نے کافی سارے کنٹری، مطلب ملیشیا ہو گیا، باکو ہو گیا، قطر ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھائی لینڈ ہو گیا، اور سعودیہ، دبئی۔ دبئی میں تو اس دفعہ آیا ہوں، بہت اچھا لگا ہے کہ مجھے ایک اتنا اچھا بھائی ملا ہے، اور اللہ نے اس کو بڑا عزت دی ہے، بلال بھائی، جی ماشاء جی اللہ سے اللہ بالکل، پاک اس کو اور عزت دے وے، آمین۔ اور کافی سارے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہے، اور ایک اچھی سوچ ہے لوگوں کے لیے۔ تو میں خود ابھی ہماری اللہ پاک نے اس کے ساتھ کوئی رزق کا ذریعہ بنایا ہے، جی کچھ چیزوں پہ ہماری ڈسکشن ہوئی، کچھ چیزیں ہوئے، پلاننگ شیئر کیے، جی جی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کام کریں گے دبئی میں۔ اور دبئی ایک اچھا کنٹری ہے، لوگ ہمارے یہاں پاکستانی سمجھو ان کا واقعی ایک دوسرا یہ گھر ہے، یہاں ان کا روزگار جڑا ہاں، ہوا ہے، بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ خوش لوگ باش ہیں ہے، بھی گھومتے ہیں۔ پھرتے رہتے ہیں۔ اور پاکستان تو ظاہر سی بات ہے، ہماری پاکستان ہماری پہچان ہے، لیکن اللہ پاک کرے ان کے وہاں کے مسئلے مسائل، وہ چیزیں ان کے انشاءاللہ ہو کنٹرول جائیں میں گے، آ جائے، تاکہ جو نا ہمارے لوگ وہاں بھی خوش رہ سکے۔ انشاءاللہ۔ تو ابھی کراچی کے حالات پہلے سے تو بہت بہتر ہیں نا؟ دیکھو پاکستان کا کوئی بھی جگہ آپ لے لو نا، میں سمجھتا ہوں وہ بہتر اس ٹائم پر نہیں ہے، وہ کیونکہ اگر آپ وہاں کسی کامیاب ہوتے ہو، آپ کے پاس پیسہ آتے، چیزیں آتے، لوگ آپ کے جو نا دشمن بن جائیں گے، کہیں نہ کہیں چیزوں میں کچھ مسئلے مسائل ایسے پیدا ہوں گے جو پھر آپ اس کو جو نا سنبھال نہیں سکتے ہو، سیکورٹی ایشوز تو ہیں وہاں پہ، بہت ہاں زیادہ بالکل ایشو ہے۔ بالکل تو اس بالکل۔ حساب سے اگر آپ کسی باہر کنٹری کی چیزوں کو لے تو وہ باہر ملک کی کنٹری تو بہت بہتر باہر ہے۔ ویسے آپ کو اب تک سب سے زیادہ مزہ کہاں پہ آیا، اچھا کون سا لگا، کوئی کسی کنٹری کی کوئی چیز ایسی جو آپ کو اچھی لگی ہو؟ دیکھو بزنس ہر جگہ ہے، مجھے ملیشیا بہت اچھا لگا، ہر ٹائم وہاں بارش ہوتا رہتے، مجھے بڑا پسند آیا ملیشیا۔ ہم یو کے سے بارش سے بھاگ کے آئے، وہاں پہ نہیں، بھی ہر وقت بارش وہاں ہوتا اصل میں رہتا ہے۔ وہاں یہ ملیشیا میں موسم مطلب بہت اچھا رہتا ہے، ٹیمپر صحیح تھوڑا صحیح، تھوڑا بارش ہوتے، زیادہ بارش نہیں ہوتے، ٹھیک ٹھیک موسم بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ کہ پانی کا رجحان ایسے ہوتے ہیں، وہاں پانی نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ٹھیک، موسم کے حساب سے مجھے اچھا لگا، اگر کاروبار اور چیزوں کے حوالے سے دیکھو تو دبئی بہت اچھا ہے، بیسٹ ہے دبئی، اچھی اپرچونٹی ہے یہاں ہاں پہ، بہت بہت اچھا اچھی، ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو پاکستان کے اگر کھانوں کی بات کریں تو کھانے ویسے آپ کو کہاں کے پسند ہے، کھانوں کے شوقین ہیں آپ؟ کھانے کراچی کے صرف، کراچی کے صرف؟ ہاں کراچی کے۔ اچھا، تو وہ بریانی کھاتے ہیں، بریانی بریانی کراچی ہو کی؟ گیا، وہاں نلی بریانی، وہاں بھی ایک ہمارے جمعہ گجر کے نام سے نلی بریانی ان لوگوں نے وہ نیاری کھولا ہے، بڑی زبردست بریانی، باسمتی میں چاول، اور وہ 1 کلو والے دیگ وہاں کھلے پلاؤ کے، 4-5 بندے بیٹھ کے کھاتے ہیں وہاں۔ وہاں کے تو برگر اتنے
फेमस है। وہ کراچی والا کھانا ہے یا وہ مثلا جس طرح کے پی کے والا جو پٹھانوں والا کھانا ہوتا ہے اس کا آپ کراچی کے اندر کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں کراچی کے جو ہاں کراچی کے اپنے کھانے، کے پی کے کی کھانے دیکھو وہاں پر کیا ہوتا ہے نا، وہاں پر اس طرح مسالے وسالے لوگ نہیں کرتے، جی جی روسٹ ٹائپ کی چیزیں بناتے رہتے ہیں۔ یا ہم نے رمضان میں کافی وہ چیزیں دیکھا، وہ بلال بھائی کے گھر میں ہم لوگ روزہ کھولتے تھے، ماشاء اللہ سے ایسا جو نا سجاوٹ ہر ٹائم پر لگی ہوتی تھی، جی جی تو اللہ پاک ان کے روزگار میں برکت دے وے، آمین۔ آمین۔ اگر ہم کراچی میں آئیں تو ایک ایسی چیز آپ جو کراچی کی ہمیں کیا کھلائیں گے جو آپ کہیں گے یہ لازمی کھانی چاہیے؟ جو کراچی کا تو اگر میں آپ کو بولوں نا کہ کراچی میں ایک تو نہیں کافی ساری چیزیں، لیکن بریانی وہاں کا بڑا فیمس ہے، اور بریانی کھانے کے لیے ہر بندہ آتے ہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے، اب تو وہاں پلاؤ کا اور بریانی کا ٹرین چلے، پوری پوری رات کھلی رہتی ہے دکانیں، لوگ آتے رہتے پلاؤ اور بریانی کھانے۔ ٹھیک ٹھیک۔ وہاں کے تو پتہ ہے وہ دیکھتے ہیں انڈے والے برگر ہی نہیں مان، باقی چیزیں تو لوگ وہ اس میں بہت سارے اسپائسی چیزیں ڈالے ہوتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں وہ۔ چلیں کراچی میں آئیں گے تو پھر ہمیں کوئی آپ آئے کراچی آئے، کراچی موسٹ کے ویلکم۔ فوڈ کا، پھر مجھے بھی کھانوں کا ذرا شوق ہے رہتا ہے تو کھانے میری کوشش ہوتی ہے جدھر بھی جائے نا ذرا میرا کھانا شانوں کا ذرا نا میں وہ ٹرائی کرنے کا مجھے شوق ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزیں اچھی ٹرائی بات ہے، کریں نا۔ اچھی بات ہے کھانے تو۔ تو عاشق بھائی بہت شکریہ، آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا، گپ شپ بھی ہوئی، تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ کہ سہیل آپ نے ٹائم بھائی نکالا۔ آپ کا شکریہ، آپ پہلی نظر میں جب آپ ملے، آپ کا محبت اخلاق اتنا اچھا تھا کہ آج ہمیں کھینچ لیا اپنے ساتھ، تو اس لیے میں نے اپنے بھائی کو بلال کو بھی بولا، میں نے کہا چلے ساتھ میں ملاقات کرتے ہیں، ایک اچھا بھائی ہمارا پاکستانی ہے اور اپنی دبئی میں اپنا بزنس کر رہے، تو آؤ ملتے ساتھ میں، ہو سکتے ان کے ذریعے سے ہمیں کچھ بینیفٹ ہو یا ہمارے ذریعے سے ان کو، تو ایک محبت کا رشتہ بن جائے گا۔ بالکل بالکل انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک جزاک یو، اللہ، تھینک تھینک یو یو، ویری تھینک مچ۔ یو۔